حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ فتح ملتان ملتان کا صوبہ بھی راجہ داہر کی سلطنت کا ایک حصہ تھا اور صنعت و تجارت کا ایک مشہور مرکز تھا۔ یہاں اسکندہ کے حاکم کے علاوہ متعدد شکست خوردہ سردار پناہ گزین تھے۔ راجہ داہر کا چچیرا بھائی گور سنگھ یہاں کا حاکم تھا۔ اس نے 2 ماہ محصور رہ کر لشکر اسلام کا مقابلہ کیا، لیکن بالآخر بھاگ کھڑا ہوا اور مسلمانوں نے بزور شمشیر ملتان کو فتح کر لیا۔ قلعہ پر قبضہ کرنے کے بعد اہل شہر کو معافی اور امان عطا کی گئی۔ ملتان سے بے شمار مال و متاع ابن قاسم کے ہاتھ لگا، جس کا 5واں حصہ کشتی کے ذریعے دبیل کے راستے عراق روانہ کیا گیا، جسے دیکھ کر حجاج بہت خوش ہوا اور بے ساختہ پکار اٹھا کہ اب ہمارا غصہ فروغ ہوا، کیونکہ صرف شدہ رقم کا دوگنا خزانہ میں داخل ہوا۔ 6 کروڑ درہم اور داہر کا سر ہم کو نفع میں ملا۔ ملتان کے آگے دریائے جہلم پر ایک قلعہ رحمہ پور کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں کے حاکم نے ملتان کی حالت کو دیکھتے ہوئے خود بخود اطاعت قبول کر لی۔ محمد بن قاسم نے برہمہ پور کو سرحدی مقام سمجھ کر خزیم بن عبد الملک تیمی کو یہاں کا حاکم مقرر کیا۔ علاوہ ازیں ملتان کے گرد و نواح میں قلعوں پر مختلف معتبر آدمی بطور حاکم متعین کیے۔ ملتان کی فتح سے راجہ داہر کے تمام مقبوضات مسلمانوں کے تصرف میں آ چکے تھے، چنانچہ شمال میں کشمیر کی ریاست، جنوب میں بحیرہ عرب، مغرب میں بلوچستان مکران اور مشرق میں دریائے راوی تک کے علاقوں پر اسلامی پرچم لہرا گئے۔ قنوج کی تسخیر کا عزم۔ مقبوضہ علاقوں میں امن و امان اور نظم و نسق بحال کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے قنوج کی تسخیر کا ارادہ کیا۔ یہاں کا راجہ رائے ہرچند مہاراجہ ہرش کی نسل سے تھا اور خود مختار تھا۔ محمد بن قاسم نے خلیفہ اسلام کی اجازت سے 10,000 فوج کے ساتھ ابو حکیم شیبانی کو سفیر بنا کر راجہ کے دربار میں روانہ کیا، لیکن وہ اودے پور سے آگے نہ جا سکا۔ اگرچہ تاریخ اس کی وجوہ کے سلسلے میں خاموش ہے، لیکن اغلب قیاس یہی ہے کہ وہاں کے راجا نے غیر ملکی فوج کو اپنے ملک میں راستہ دینے سے انکار کر دیا ہوگا، اس لیے اس نے وہیں قیام پذیر ہو کر اپنی طرف سے زید بن عمر کلابی کو سفارت پر مامور کیا، جس نے دربار قنوج میں پہنچ کر خلیفہ کا مکتوب پیش کرنے کے علاوہ راجہ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ رائے ہرچند نے اس زعم میں کہ اس کا خاندان سینکڑوں سال سے برسر اقتدار ہے اور اس کی سلطنت شمالی ہند کی سب سے بڑی سلطنت ہے، اس دعوت کو رد کر دیا۔ محمد بن قاسم نے فوج کے چیدہ افسران سے مشورہ کر کے قنوج پر فوج کشی کا فیصلہ کیا۔ وہ تیاری میں مصروف تھا کہ اسے حجاج بن یوسف ثقفی، جو اس کا مربی تھا، کی وفات کی خبر ملی۔ اس سے اس نے قنوج کی تسخیر کا ارادہ ترک کر دیا اور وہاں سے اورور چلا گیا تاکہ دارالخلافہ سے قریب تر رہے۔ محمد بن قاسم کا انجام۔ شوال 95 ہجری 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف نے وفات پائی۔ حجاج خلافت اموی کے تمام مشرقی صوبوں کا نائب السلطنت تھا۔ عراق، ایران، ترکستان، خراساں اور سندھ کے جملہ مفتوحہ علاقے اس کے زیر نگین تھے۔ اس وقت عرب 2 گروہوں یمنی اور بنو قیس میں بٹے ہوئے تھے۔ حجاج بنو قیس کا سرپرست تھا اور اس کے ہاتھوں یمنی گروپ کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ محمد بن قاسم کو فکر یہ تھی کہ دیکھیے بلاد شرقیہ کی نیابت پر کون متعین ہوتا ہے، لیکن حجاج کی وفات کے 8 ماہ بعد جمادی الثانی 96 ہجری میں خلیفہ ولید عبد الملک 705 عیسوی تا 710 عیسوی کا دمشق میں انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک 715 عیسوی تا 717 عیسوی
مسند خلافت پر بیٹھا۔ نئے خلیفہ سلیمان کو حجاج سے بعض معاملات کے بارے میں اختلاف تھا۔ عنان خلافت سنبھالتے ہی اس نے اپنے مخالفین سے انتقام لینے کی ٹھانی۔ اس کا سب سے بڑا دشمن حجاج بن یوسف تو مر چکا تھا، البتہ اس کے 2 ماتحت گورنر قتیبہ بن مسلم گورنر ترکستان اور محمد بن قاسم گورنر سندھ زندہ تھے، اس لیے ان دونوں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے یزید بن محلب کو حجاج کی جگہ عراق کا والی مقرر کیا، جو حجاج اور اس کے خاندان کا دیرینہ دشمن تھا۔ چنانچہ یزید بن محلب نے حجاج کے اعزاء کو پکڑ کر قتل اور قید کرنا شروع کر دیا۔ اسی ضمن میں محمد بن قاسم بھی مجرم قرار پایا اور سندھ کی گورنری سے معزول کر دیا گیا۔ اس کی جگہ یزید بن ابی قبیصہ سکسکی کو سندھ کا والی مقرر کیا گیا، جس نے سندھ پہنچ کر محمد بن قاسم کو گرفتار کر لیا اور مجرموں کی طرح ٹاٹ کے کپڑے پہنا کر جولاں معاویہ بن محلب کے ساتھ عراق روانہ کر دیا، اور محمد بن قاسم نے افسوس کے لہجے میں کہا: اضاعونی و ای فتن اضاعوا لیوم قریحۃ و سداد صغر۔ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، اور کس جوان کو ضائع کیا جو مصیبت کے دن کام آئے اور سرحدوں کی مضبوطی کے لیے نہایت مناسب ہو۔ عراق میں اسے کوفہ اور بصرہ کے درمیان واقع واسط کے قلعہ میں قید کر دیا گیا۔ قید میں محمد بن قاسم کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ بالآخر سندھ کے عظیم فاتح اور اسلام کے جواں سپہ سالار نے قید میں وفات پائی۔ محمد بن قاسم کی موت پر بر صغیر پاک و ہند اور عرب کے لوگ خون کے آنسو روئے۔ چنانچہ اس کے مرثیہ میں ایک عربی شاعر حمزہ بن بید الحنفی کہتا ہے: ان الشجاعۃ والسماحۃ والندى محمد بن قاسم بن محمد قد الجیوش بسبع عشرۃ حجہ یا قرب ذلک سودہ من مولدی۔ بہادری، دل کی بڑائی اور فیاضی محمد بن قاسم کے حصے میں تھی۔ وہ 17 ہی سال کی عمر میں فوجوں کا سردار بن گیا۔ یہ سرداری زمانہ ولادت سے کس قدر قریب تھی، کس قدر جلد سردار بن گیا۔ محمد بن قاسم صرف حجاج کا قریبی رشتہ دار ہونے کی بنا پر نئے خلیفہ کے انتقام کا نشانہ بنا۔ اس طرح تاریخ اسلام کی ایک نہایت ہونہار شخصیت کا رشتہ حیات قبل از وقت منقطع ہو گیا۔ یہ امر خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ واپس جانا موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے، اس نے حکم امیر پر بے چون و چراں عمل کر کے تاریخ میں اطاعت امیر کی ایک مثال قائم کر دی۔ جب اسے پابہ جولاں واپس لایا جا رہا تھا تو جس شہر یا قصبہ کے پاس سے گزرتا لوگ اس کا استقبال کرتے بلکہ زار و قطار روتے تھے، اور وہ اس قدر ہر دل عزیز اور معروف تھا کہ اہل سندھ نے گیرج کے مقام پر اس کا مجسمہ بنا کر نصب کیا اور اس کی باقاعدہ پرستش کرنے لگے۔ محمد بن قاسم کا کردار۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم 17 سال کا ایک نوجوان تھا۔ اس چھوٹی سی عمر میں اسلامی عساکر کا سپہ سالار بنایا جانا ہی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ محمد بن قاسم فہم و فراست کا پیکر اور زبردست عسکری قابلیت کا مالک تھا۔ وہ ایک بلند حوصلہ سپہ سالار، ایک باکمال قائد اور ایک پختہ کار مدبر سیاست دان تھا۔ سندھ میں اس کی حیرت انگیز فتوحات کے بلا شبہ اسے دنیا کے عظیم فاتحین کی صف میں لا کھڑا کیا۔ وہ فارس کا گورنر بھی رہ چکا تھا۔ وہ بس ایک فاتح ہی نہ تھا بلکہ ایک اعلیٰ درجے کا منتظم بھی تھا۔ فتوحات کے دوران اس نے سندھیوں کے ساتھ مہذبانہ اور مشفقانہ سلوک کر کے بڑی دانشمندی اور معاملہ فہمی کا ثبوت دیا۔ اس سے وہ اس کے نہ صرف گرویدہ ہو گئے بلکہ اسے نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ محمد بن قاسم نے مفتوحہ علاقوں میں امن و امان اور نظم و ضبط کو بحال کر کے ایک ایسا مثالی نظام حکومت نافذ کیا
جو عدل و انصاف اور فلاح و بہبود کے اصولوں پر مبنی تھا اور جو بر صغیر کے ترک حکمرانوں کے لیے مشعل راہ بنا۔ اس نے اپنی انتظامی حکمت عملی کی وضاحت کرتے ہوئے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ ایک رائی اور رعایا کے تعلقات دیانت داری پر مبنی ہونے چاہئیں، مالیہ استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس نے سندھی عوام کو ظالم حکمران کی حکومت سے نجات دلا کر حقیقی آزادی اور مساوات عطا کی، نیز اعلیٰ و ادنیٰ کے امتیاز کو ختم کر کے سب کے لیے اطمینان اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کے مواقع پیدا کیے۔ محمد بن قاسم میدان کارزار کا محض ایک شہسوار ہی نہ تھا، بلکہ وہ بلند پایہ شخصیت کا مالک تھا، ایک فرض شناس، انصاف پسند اور آئین و ضبط کا خوگر انسان تھا۔ جب خلیفہ وقت سلیمان بن عبد الملک نے اسے ناجائز طور پر معزول کر دیا تو اس نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ خلیفہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اطاعت امیر کی ایک نہایت عمدہ مثال قائم کی۔ اگرچہ وہ سندھ میں صرف 3 سال رہا، مگر اس نے اپنے اعلیٰ و عرفہ اخلاق و کردار کا سکہ اس حد تک سندھیوں کے دل میں بٹھا دیا کہ وہ اسے دیوتا سمجھنے لگے اور انہوں نے اس کی واپسی پر کیرج میں اس کا ایک خوبصورت مجسمہ بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ بقول مشہور مورخ لین پول، محمد بن قاسم کی مہمات کی کہانی تاریخ کا ایک روحانی باب ہے۔ محمد بن قاسم کی کامیابی کے اسباب۔ محمد بن قاسم کے ہاتھوں سندھ کی تسخیر اسلام اور تاریخ بر صغیر پاک و ہند کا ایک عظیم واقعہ ہے، جس سرعت و زردی سے ایک معمولی عرصہ میں اس 17 سال کے جوان ہمت فاتح نے سندھ اور ملتان کو مسخر کیا، تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اس کی کامیابی کے اسباب حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، عسکری ذہانت۔ محمد بن قاسم ایک اولو العزم اور تندرو سپاہی ہونے کے علاوہ خداداد عسکری ذہانت اور اعلیٰ فہم و فراست کا حامل جرنیل تھا۔ وہ فطری طور پر عسکری قیادت کی جملہ صلاحیتوں کا پیکر تھا۔ اس نے ہر معرکہ اور ہر مہم میں اپنی افواج کی قیادت اس قدر اعلیٰ طریق سے کی کہ کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چومے۔ وہ بلا شبہ ایک بلند حوصلہ سپہ سالار، ایک صاحب فراست قائد اور دور اندیش جنگی مدبر تھا۔ اس نے اہل سندھ سے برتاؤ میں بڑی دانشمندی اور معاملہ فہمی کا ثبوت دیا۔ نتیجتاً سندھی اس کے حسن سلوک اور بلند اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ نمبر 2، حجاج کی رہنمائی۔ اگرچہ محمد بن قاسم ایک بہادر جرنیل اور زیرک اور آزمودہ کار قائد تھا، مگر اس کی کامیابی میں حجاج بن یوسف ثقفی کی مدبرانہ رہنمائی کو بھی بہت دخل تھا، جس نے قدم قدم پر اپنی مفید تجویزوں اور مشوروں سے اس جوان سالہ سپہ سالار کی رہنمائی کی۔ وہ ہر مہم اور ہر اقدام پر اسے ہدایات ارسال کرتا تھا جو ابن قاسم کے لیے بہت مفید ثابت ہوئیں۔ دیبل کی فتح کو صرف حجاج کی رہنمائی ہی کا کرشمہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 3، عربوں کا جذبہ جہاد۔ عرب صرف مسلمان عورتوں اور بچوں کی بے عزتی کا بدلہ لینے اور قومی عزت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آئے تھے۔ اسلام نے انہیں کچھ ایسا جوش و خروش اور مذہبی ولولہ عطا کیا تھا کہ وہ ملی وقار اور حمیت اسلام کے تحفظ کے لیے بڑے سے بڑے حریف سے بھی برسر پیکار ہونا ایک مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ سندھ میں وہ اسی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر نبرد آزما ہوئے اور دیار غیر میں آ کر اس جوش اور ولولہ سے لڑے کہ دشمن کہیں بھی ان کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ نمبر 4، برہمن راج سے دیگر فرقوں کی بیزاری۔ راجہ داہر برہمن مت کا پیرو تھا اور دیگر فرقوں یعنی بدھوں، لوہانوں اور جاٹوں سے اس کا سلوک غیر روادارانہ تھا۔
سندھ کی آبادی کی اکثریت بدھ مت کی پیروکار تھی جو مذہبی آزادی سے یکسر محروم تھی۔ ان سے حکومت کا سلوک معاندانہ تھا، اس لیے جب عرب سندھ پر حملہ آور ہوئے تو بدھوں نے حکومت کی مدد کرنے کی بجائے عربوں کا خیر مقدم کیا۔ وہ عربوں کو اپنا نجات دہندہ تصور کرتے تھے۔ بدھوں نے تو باقاعدہ عربوں کو سندھ پر حملہ کرنے کی دعوت بھی دی تھی۔ چنانچہ جب محمد بن قاسم سندھ میں وارد ہوا تو اکثر مظلوم قبائل نے اظہار مسرت کے طور پر گھنٹیاں بجا بجا کر اس کا استقبال کیا۔ ان میں سے اکثر محمد بن قاسم کی فوج میں شامل ہو گئے اور برہمن راج کے خلاف نبرد آزما ہوئے۔ نمبر 5، راجہ داہر کی نخوت پسندی۔ راجہ داہر ایک مغرور اور لاپرواہ حکمران تھا۔ وہ بجائے عسکری تیاری کے ہمیشہ مسلمانوں کو حقیر تصور کرتا رہا۔ وہ سیاسی بصیرت سے بے بہرہ، مصلحت نااندیش اور ایک متکبر فرمانروا تھا۔ اس نے حجاج کے خط کا جواب بہت تلخ دیا جس سے وہ ناراض ہو گیا۔ بعد ازاں اس نے محمد بن قاسم کے حملے کو بھی خاص اہمیت نہ دی، نہ ہی اس نے اپنی رعایا کے ناراض طبقوں کا تعاون حاصل کر کے قومی بنیادی پر عربوں کا مقابلہ کرنے کی تدبیر کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 6، عربوں کی رواداری۔ محمد بن قاسم کی کامیابی کی اصل وجہ اس کی منصفانہ، مشفقانہ اور روادارانہ پالیسی تھی، جس نے غیر مسلم اقوام کو اس کا گرویدہ بنا دیا۔ وہ ہمیشہ مفتوحہ علاقوں کے عوام کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا اور انہیں مکمل امان اور مذہبی آزادی عطا کی۔ اس کا قائم کردہ نظام حکومت نہایت عادلانہ اور منصفانہ اصولوں پر مبنی تھا، اس لیے غیر مسلموں نے عربوں کی حکومت کو ایک نعمت تصور کیا اور تہہ دل سے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ 95 ہجری کے اہم واقعات۔ اس سال عباس بن الولید بن عبد الملک نے رومیوں کے علاقے میں جہاد کیا اور 3 قلعہ سر کیے، جن کے نام طویس، مرزبانین اور ہرقلہ ہیں۔ فتوحات ہند۔ نیز اسی سال ہندوستان کے آخری مقامات میں شہر واسط القصب تعمیر کیا گیا اور موسیٰ بن نصیر اندلس کے کیروان واپس آیا اور کیروان سے 1 میل کے فاصلے پر مال میں اس نے عید الاضحیٰ میں قربانی کی۔ نیز اسی سال قتیبہ نے ملک شاش پر فوج کشی کی۔ حجاج نے عراق سے ایک فوج قتیبہ کی امداد کے لیے بھیجی تھی۔ وہ فوج 95 ہجری میں اس کے پاس پہنچی۔ قتیبہ نے اس فوج کو لے کر کفار سے جہاد کیا اور جب وہ شاش یا کشائن میں تھا اسے حجاج کے مرنے کی خبر ملی۔ ماہ شوال 95 ہجری میں حجاج نے انتقال کیا۔ اس خبر سے قتیبہ کو سخت صدمہ ہوا اور مرو کی طرف وہ واپس پلٹا۔ واپسی میں تمام فوجیوں کو منتشر کرتا آیا۔ کچھ فوج بکارا میں چھوڑی، کچھ فوج کو کس اور نصف بھیج دیا اور پھر مرو چلا آیا۔ یہیں قتیبہ کو ولید کا خط ملا جس میں تحریر تھا کہ امیر المؤمنین تمہاری ان کوششوں اور مستعدانہ کارروائیوں سے خوب واقف ہے جو تم مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف کر رہے ہو۔ امیر المؤمنین عنقریب تمہیں ترقی دیں گے اور تمہاری خدمات کے لائق تمہارے ساتھ سلوک کریں گے۔ برابر جہاد میں مصروف رہو، اپنے رب سے ثواب کے متوقع رہو اور امیر المؤمنین کو ہمیشہ خط لکھتے رہو تاکہ انہیں اس ملک کی حالت سے اس قدر آگاہی ہوتی رہے کہ گویا وہ خود تمہارے ساتھ ہیں۔ حجاج بن یوسف کی وفات۔ اسی سال میں حجاج نے ماہ شوال میں 54 سال کی عمر میں یا ایک دوسرے بیان کے مطابق 53 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابھی ماہ رمضان کے ختم ہونے میں 5 راتیں باقی تھیں جب حجاج کا انتقال ہوا۔
موت کے وقت حجاج نے اپنے بیٹے عبداللہ کو نماز پڑھانے کے لیے اپنا جانشین بنا دیا تھا۔ واقدی کے قول کے مطابق حجاج نے 20 سال عراق پر حکومت کی۔ اسی سال عباس بن ولید نے شہر کینشرین فتح کیا اور دہائی اور ان کے ہمراہ تقریباً 1000 آدمی رومیوں کے علاقہ میں شہید کیے گئے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اسی سال منصور عبداللہ بن محمد بن علی پیدا ہوا اور ولید نے یزید بن ابی قبیصہ کو کوفہ اور بصرہ کی امامت اور سپہ سالاری پر سرفراز کیا اور یزید بن مسلم کو ان دونوں شہروں کے محکمہ مال و خزانہ کا افسری اعلیٰ مقرر کیا۔ اس واقعے کے متعلق یہ بھی روایت ہے کہ چونکہ یہ دونوں صاحب ان خدمات کے لیے سب سے زیادہ اہل تھے، اس لیے خود حجاج ہی نے مرتے وقت ان دونوں کو ان مناصب پر مقرر کر دیا تھا۔ بعد میں ولید نے بھی ان کے تقررات کی توثیق کر دی۔ اسی طرح حجاج کے جس قدر عامل مختلف مقامات پر تھے، اس کی موت کے بعد ولید نے سب کو حسب سابق انہی خدمات پر رہنے دیا۔ سن 96 ہجری کے اہم واقعات۔ اس سال موسم سرما کی مہم لے کر بشر بن الولید رومیوں سے جہاد کرنے گیا اور واپس آ گیا۔ اسی اثناء میں ولید کا انتقال ہو گیا۔ ولید بن عبد الملک کی وفات۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جمادی الاخر سن 96 ہجری کے وسط میں ولید نے وفات پائی۔ البتہ اس کی مدت خلافت میں اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ولید نے 1 ماہ کم 10 سال خلافت کی۔ دوسری روایت میں ہے کہ 9 سال 7 ماہ خلافت کی۔ ہشام بن محمد کا بیان ہے کہ ولید نے 8 سال 6 ماہ خلافت کی۔ واقدی کہتے ہیں کہ 9 سال 8 مہینے اور 2 روز ولید نے خلافت کی۔ ولید کی عمر میں بھی اہل سیر کا اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ولید نے 64 سال 1 ماہ کی عمر میں دمشق میں وفات پائی۔ ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ ولید کی عمر 45 سال ہوئی۔ علی بن محمد کا دعویٰ ہے کہ ولید کی عمر 42 سال 1 ماہ ہوئی۔ علی کہتے ہیں کہ ولید نے دیر میران میں وفات پائی اور باب الصغیر کے باہر دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقبرہ فرادیس میں دفن کیا گیا۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 47 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ولید کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ولید کے 19 بیٹے تھے، جن کے نام عبدالعزیز، محمد، عباس، ابراہیم، تمام، خالد، عبد الرحمن، مبشر، مسرور، ابو عبیدہ، صدقہ، منصور، مروان، انبسہ، عمر، روح، بشر، یزید اور یحییٰ ہیں۔ عبدالعزیز اور محمد کی والدہ کا نام ام البنین تھا، جو عبدالعزیز بن مروان کی لڑکی تھی، اور ابو عبیدہ کی ماں کا نام مرارہ تھا، اور باقی تمام لونڈیوں کے بطن سے تھے۔ اہل شام ولید کو اپنے تمام خلفاء میں بہترین خلیفہ سمجھتے تھے۔ ولید نے بہت سی مسجدیں تعمیر کرائیں، جامع دمشق اور مسجد مدینہ منورہ بنوائی اور مینار بنوائے۔ بڑا سخی اور دینے والا تھا۔ جو لوگ کوڑھی تھے ان کے لیے وظائف مقرر کر دیے اور انہی لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلانے کی ممانعت کر دی۔ اس طرح جس قدر اپاہج یا اندھے اور لنگڑے لولے تھے، ان سب کی خدمت کے لیے ایک خادم سرکاری خرچ سے مقرر کر دیا تھا، جو ان کی خدمت گزاری کرتا تھا۔ ولید کے عہد خلافت میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتوحات حاصل ہوئیں۔ مغرب میں موسیٰ نے اندلس فتح کیا، شمال مشرق میں قتیبہ نے کاشغر فتح کیا اور محمد بن قاسم نے ہندوستان فتح کیا۔ ولید کا یہ اصول تھا کہ اکثر بیچنے والے کے پاس جاتا اور تھوڑی سی ترکاری اٹھا کر اس کی قیمت دریافت کرتا۔ بیچنے والا اس کی قیمت 1 پیسہ بتاتا۔ ولید کہتا کہ اس کی قیمت میں اور اضافہ کرو۔
بنی مخزوم کے ایک شخص نے ولید سے آ کر کہا کہ مجھ پر بہت سا قرضہ ہے، آپ کچھ عنایتاً دلوا دیجئے۔ ولید نے کہا کہ ہاں میں دوں گا، بشرطے کہ تمہارا استحقاق ثابت ہو جائے۔ سائل کہنے لگا کہ میری آپ سے قرابت ہے، میں کیوں مستحق نہیں ہوں؟ ولید نے پوچھا کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ سائل نے کہا نہیں۔ ولید نے اسے اپنے قریب بلایا اور ایک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کا عمامہ اتارا اور کئی بیت اس کے رسید کیے، اور ایک شخص سے کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے جا اور جب تک یہ قرآن نہ پڑھ لے اسے جدا نہ کرنا۔ اس واقعے کو دیکھ کر عثمان بن یزید بن خالد بن عبداللہ بن خالد بن اسید نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، میں بھی مقروض ہوں۔ ولید نے اس سے پوچھا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ ولید نے اس سے سورہ انفال اور سورہ برات کی 10 آیتیں پڑھوائیں۔ عثمان نے سنا دی۔ ولید نے کہا کہ اچھا، میں تمہارے قرضے کو عطا کر دوں گا اور اب تمہارا زیادہ خیال رکھوں گا۔ ایک دن حالت مرض میں ولید پر ایسی بے ہوشی طاری ہوئی کہ تمام دن مردہ پڑا رہا۔ لوگوں نے رونا دھونا بھی شروع کر دیا اور ان کی موت کی خبر پہنچانے کے لیے قاصد بھی روانہ کر دیے گئے۔ جب حجاج کے پاس قاصد یہ خبر لے کر آیا، حجاج نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ایک رسی منگوا کر اس کے ہاتھ بندھوائے اور اس کا سر ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ خدایا تو مجھ پر اب ایسے شخص کو مسلط نہ کرنا جو رحیم و کریم نہ ہو۔ میں عرصہ دراز سے تجھ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اس کے مرنے سے پہلے تو مجھ کو موت دے دے۔ انہی جملوں کے ساتھ اب حجاج نے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ جناب باری میں دعا مانگنا شروع کی۔ ابھی دعا مانگ ہی رہا تھا کہ دوسرا قاصد ولید کے مرض کے افاقے کی خوشخبری لے کر آیا۔ ولید کی طبیعت جب ذرا سنبھل گئی تو کہا کہ میری صحت کی سب سے زیادہ خوشی حجاج کو ہوئی ہوگی۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز نے عرض کی کہ جناب والا کی صحت ہمارے لیے خدا کی بہترین نعمت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس حجاج کا یہ خط آئے گا کہ جب مجھے جناب والا کی صحت کا علم ہوا تو میں نے سجدہ شکر کیا اور جس قدر لونڈی غلام میرے پاس تھے وہ سب آزاد کر دیے، اور میں یہ ہندوستان کے بنے ہوئے مربے کے شیشے کے مرتبان آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ اس بات کو کہے ہوئے چند ہی روز گزرے تھے کہ اسی مضمون کا خط حجاج کی جانب سے ولید کو موصول ہوا۔ آخری زمانہ میں حجاج کا وجود ولید کو کھلنے لگا تھا۔ اس کا ثبوت اس واقعے سے ملتا ہے کہ ولید کا ایک خدمت گار بیان کرتا ہے کہ میں ایک روز صبح کے کھانے کے بعد کے لیے ولید کا منہ دھلا رہا تھا۔ ولید نے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے اس پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ ولید اس وقت کسی اور خیال میں تھے، اب پانی ہے کہ بہتا چلا جا رہا ہے اور وہ منع نہیں کرتے، مجھے اتنی جرأت کہاں تھی کہ بولتا۔ پھر خود ولید نے میرے منہ پر چھینٹے مارے اور کہا کہ کیا تو اونگ رہا ہے، اور سر اٹھا کر میری طرف دیکھ کر سوال کیا کیا تو جانتا ہے کہ گزشتہ رات کیا خبر آئی؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ ولید نے کہا بے وقوف، تجھے معلوم نہیں حجاج کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ ولید نے کہا چپ رہ، اس خبر سے تیرے آقا کو خوشی ہوئی ہے جو اس کے ہاتھ میں ایک سیب کی مانند تھا جسے وہ سونگھتا تھا۔